جناب یوسف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، بھائیوں ہی کو حسد ہونے لگا، سگے بھائی تھے، جناب یعقوب کے بیٹے تھے، کہا کہ لیکن نہیں یہ کیوں زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے بعد میں جناب یوسف نے معاف کر دیا، انہوں نے بھی توبہ کی، اور بہت آیات بھی ہیں روایات بھی ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن حسد تو تھا نا، بھائیوں کا حسد تو ہو گیا تھا نا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں 12واں سورہ، اور پورا مفصل سورہ میں واحد سورہ ہے جو ایک ہی موضوع پہ، قرآن موضوعات بدلتا رہتا، بھائی ایک سورہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ بہترین قصہ، بہترین کہانی میں اپنے حبیب کو سنا رہا ہوں، یہ میرے حبیب کی قرآن کا سب سے اچھا خوبصورت واقعہ ہے، کیا کچھ ہے اس کے اندر، کتنے پہلو ہیں، کتنے زاویے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں؟ میں نے صدیق کو ثابت کرنا ہے تو سنیے گا، من میں میرے ساتھ رہے۔ تو کہا جناب یوسف کے بھائی، اچھا کرتا جو انبیاء کا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ جناب یعقوب کو آتا تھا، اس کے بعد پہنایا تو جناب یوسف کو پورا ہے، وہ قمیص وہ کرتا وہ قمیص پورے، عربی کا لفظ قمیص، وہ قمیص پورا ہی نہیں آتا تھا کسی اور کو سوائے وہ جو نبی ہو، تو نبوت کا بچپنا بتاتا، نبوت کا امامت کا بچپنا بھی بتاتا ہے، نبوت ہے، عصمت ہے، توجہ بھائی بچپنا بھی ہو نبی اور امام کا تو بچپنا بتا دیتا ہے کہ غیر معصوم سے مقابلہ نہ کرنا ہمارا۔ وہ کرتا جو کسی کو پورا نہیں آتا تھا، سارے بیٹے جوان تھے، جناب ابراہیم کا کرتا صرف جناب یوسف کو پورا آتا تھا، اب سب بھائی سمجھ گئے کہ یہ نبی بھی ہے، یہ کرتا ہم میں سے کسی کو پورا نہیں آتا، اب سمجھ رہے جناب امیر نے میں نے جو پہلے 4 مجالس پڑھی اس میں کہا کہ خلافت کے کرتے کو، خلافت کے کرتوں کے بہت سے لوگوں نے پہن لیے لیکن کرتا کہیں جا رہا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے، جو کرتا خود بتا رہا تھا انہیں پورا نہیں آتا، توجہ ہو میرے ساتھ، اس کے لئے کتنے پہلو ہیں، کتنے کہ یہ مجازی معنی میں بھی حقیقی معنی میں جہاں سے دیکھیں تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا جناب یوسف کو پورا آتا، پوتے کو سب سمجھنے لگے کہ خوبصورت بھی ہے، باپ کی محبت کا مرکز، سارے خاندان کی محبت کا مرکز، ساری بستی کی محبت کا مرکز، اب ہر ایک کو محبت تھی تو جناب یوسف سے ان کی پاک دامنی بھی پتہ نہیں توجہ ہے، سب دیکھتے تو کہا کہ بھئی کیا کیا جائے، بھائیوں میں آپس میں وہاں پہ بسکوٹ بنانا شروع کیا، منصوبے بنانے لگے، کس کے خلاف؟ بھائی کے خلاف۔ اب 10 بھائی اس میں شامل، 12 بھائی ہیں جناب یوسف مل کی، جناب یوسف سمیت، ایک ہے چھوٹے ان سے بنیامین، باقی 10 بڑے، تو اب 10 بھائیوں میں منصوبے شروع ہو، سن رہے ہیں؟ منصوبہ بندی شروع ہوئی، کیا کیا جائے، کبھی ان کو باپ سے دور کیا جائے گا تو باپ کی محبت ہمیں ملنے لگے گی، اگر یہ آنکھوں سے دور ہو جائیں، اب سمجھ رہے ہیں؟ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور کر دیں تو تاکہ ہم محبت کا مرکز بن جائیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر آنکھوں سے دور کریں گے تو باپ بہت زیادہ تڑپے گا، اب اور جناب یعقوب تڑپ تڑپ کے رونے لگے یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، اور کہا کہ نہیں مجھے اپنا بیٹا یاد، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور وہ رو رو کے نابینا ہو کے قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف ہے کہ گریا، ہم تو اتنا نہیں روتے ہیں، ہم تو صرف روتے ہیں، جناب یعقوب اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، پھر بھی نہ خدا نے قرآن میں کہا بدعت، نہ کسی مقام پہ کہا بدعت، نہ کہا شرک، نہ حرام، اتنا اللہ کو جناب یعقوب کا رونا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کیا ان کے رونے کا۔ اور مسلمانوں رونے کو بدعت نہ کہنا، بدعت ہوتی تو انبیاء نہ روتے، پتہ نہیں بات ہے یا نہیں، توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ بھائیوں نے اپنے اپنے منصوبے بنانا شروع کیے، کبھی ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں اور پھر کہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو کیا کیا بھائیوں نے ساتھ لیا، جناب یعقوب سے کہا یوسف کو ساتھ بھیج دیں، تو اب جناب یعقوب جانتے تھے بیٹوں کو حسد ہے، نبی تھے، تو کیا کہا بھئی نہیں تم کھیلتے رہو گے وَيَأْكُلُ الذِّئْبُ، ویسے بھیڑیا کھا جائے گا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اگر آپ کو کسی سے بدگمانی بھی ہو تو اظہار نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس برے آدمی کو کوئی آئیڈیا مل جائے، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اب کیا کیا بیٹوں نے، جب واپس آئے تو یہی کہا کہ بابا جان ہم کھیل رہے تھے، وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گئے یوسف کو، اور کیا وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ، اور جھوٹا خون لگا کے آ گئے، قرآن کی آیت ہے کہ جھوٹا لگا خون لگایا کسی کا بھی کا کرتا، بھئی جب یوسف ہی کو بھیڑیا لے گئے تو کرتا کیوں چھوڑ گیا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ یہ باپ نے اظہار کیا تھا کہ تم کھیلتے رہو گے بھیڑیا کھا جائے گا، اچھا کہا کہ یہ کرتا ہم لے کے آئے، جناب یوسف کا خون ہے، بھائی کا ہمارے خون ہے، اور اسے بھیڑیا کھا گئے، جناب یعقوب نے فوراً آواز دی بھیڑیے کو، توجہ، ایک مرتبہ بھیڑیے کو آواز دی، بھیڑیا آیا، بھئی جس بھیڑیے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسی کو بلایا تھا، نہیں
خدا نے کسی بھیڑیے کو بلایا کہ بھیڑیا ایک مرتبہ بھیڑیا آیا اور جناب یعقوب نے سوال کیا کہ تو نے یوسف کو کھایا؟ عبرانی زبان میں درندہ تھا بھیڑیا، پھر بھی بول اٹھا۔ عبرانی زبان میں اللہ نے طاقت دی کہ جواب دے۔ اس بھیڑیا نے جواب دے کے کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا۔ آپ تو خود نبی معصوم ہیں، آپ جانتے ہیں درندوں پہ معصومین کا خون حرام ہے، تو مانو نہ درندوں پہ حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے خون بہائے درندوں سے بچتا۔ ایک مرتبہ کہا کہ بھئی یہ بھیڑیا تو کہہ رہا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، کبھی چلے گئے لے جا کے کیا کیا ہے میں منصوبہ پورا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی نہیں، اب وہ گرا دیا تھا، تلاش کرنے پھر آپ کے ساتھ چلے گئے۔ تلاش کرنا بتا رہا ہے کہ زندہ تلاش کرتے رہے۔ بھائیوں میں بہرحال بہت سی چیزیں ہوئیں اس دوران۔ ایک نے کہا احرقوا اقتلوہ، قتل کر دو۔ تو ایک بھائی تھے نام تھا لاوی، انگلش میں لیوی بائبل کے اندر آیا، ایک عربی میں کہتے ہیں لاوی، سنیں گے؟ تو لاوی نے ایک جملہ کہا کہ نہیں قتل مت کرو، ہے تو ہمارا بھائی۔ تو دوسرے نے کہا احرقوا، پھر آگ لگا دیتے، زندہ جلا دیتے، قرآن کی آیت ہے۔ تو لاوی نے دوبارہ کہا کہ نہیں آگ مت لگاؤ، ہمارا بھائی تو ہے۔ وہ زندہ جلانے پہ تیار تھے بھائی۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ پھر ہم اس کو کنویں میں ڈال دیتے۔ پھر غیابت الجب یعنی کنویں کے اندر۔ تو جناب لاوی نے کہا ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دو، کم از کم کوئی پانی جب لینے آئے گا تو بچا کے ساتھ تو لے جائے گا، زندہ تو رہے گا، مارا تو نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ میں لاوی کو محبت تھی، ایک بھائی کو محبت تھی، توجہ ہو۔ یہ قرآن کی تفسیر میں کہیں جملہ نہیں دیکھا، میری اپنی محنت ہے، میں ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس جملے پہ قرآن کی اس آیت کے اس لفظ کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی ہے، سوچ کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا، سب نے مجھے داد دی ہے۔ آپ کو بھی اگر سمجھ میں آئے تو خاموش نہ رہیے گا۔ ایسا نہیں گرامی میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ یہاں پہ جناب لاوی نے کہا کہ قتل مت کرو، آگ مت لگاؤ، مت، کیوں؟ بار بار کہتے رہے کہ نہیں مت مارو، ہمارا بھائی ہے۔ جب جناب یوسف عزیز مصر بنے اور انہیں تخت ملا تو انہوں نے سارے بھائیوں کو جمع کیا، بھائیوں نے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں، اسی مصر پہ فرعونوں کی حکومت آ جائے گی۔ فراعنہ جمع ہے فرعون کی، کہ فراعنہ ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے۔ یقتلون ابناکم یستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، بیٹوں کو قتل کرتے جائیں گے۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، اس کا نام ہوگا موسیٰ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی ابھی بھی انتظار میں۔ کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ میں نے ایک اصول اخذ کیا، یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی مفسر نے نہیں لکھا، خدا کی قسم بڑی محنت ہے، میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، بہت سوچا علماء سے پیش کیا، ایک اصول اخذ کیا کہ جناب لاوی کی نسل میں کیوں جناب موسیٰ ہے، جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں؟ توجہ، پروردگارہ جناب یوسف نبی ہے، ان کی نسل میں رکھتا تو اپنے نبی موسیٰ کو، کہ نہیں لاوی کی نسل میں۔ تو جو اصول میں پہنچا ہوں پیش کر رہا ہوں کہ نہیں میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک رسول بھیجے گا، نبی نام موسیٰ ہوگا، تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ پروردگارہ لاوی کی نسل میں کیوں؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، خدا جواب دے گا کہ کیونکہ لاوی کو میرے یوسف سے محبت تھی۔ کبھی نعرہ نہیں آئی کہ لاوی کو میرے نبی سے محبت تھی۔ اصول یہ ہے جسے میرے نبی سے محبت ہو، میں اس کی نسل میں اپنی نبوت بھیجتا ہوں، میں اسی کی نسل کے اندر پیغام رکھتا ہوں۔ عصمت وہاں آتی ہے جو نبی سے محبت کرے۔ لاوی نے یوسف سے محبت کی، موسیٰ ان کی نسل میں، ابو طالب نے محمد سے محبت۔ سوچتے رہے وہی آیات سے نتائج نئے نئے آتے رہے، وہ غور کرنے سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب لاوی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب لاوی کی نسل میں رکھا، جناب ابو طالب کو رسول خدا سے محبت تھی، اللہ نے 12 اماموں کو ان کی نسل میں رکھا، لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، حضرت لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، جناب ابو طالب کی نسل میں 12 امام، جو
موسیٰ کے بھی امام، علی سے لے کر مہدی تک 12 امام، معصوم امام جو ولایت مطلقہ کے مالک، تو پروردگار وہاں ایک یہاں 12۔ دوسرا نتیجہ جو میرے ذہن میں آیا، جتنا محبت کا تناسب ہوتا خدا اتنا ہی نوازتا، جتنی لاوی کو محبت تھی ان کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، جتنی جناب ابو طالب کو محبت تھی اللہ نے اس محبت کی وجہ سے 12 امام